खबर यह है कि रूस ने ईरान को Su-57 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम फराहम कर दिया है, और चूंकि ये इंकशाफ इसराइल की तरफ से सामने आया है और इसराइली आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि रूस ने ईरान को दिफाई साजो सामान फराहम कर दिया है, तो फिर इस सूरत हाल में ये डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ख़ास तौर पर रूस की तरफ से ईरान को Su-57 लड़ाका तैयारे फराहम करना, क्योंकि ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल तैयारे हैं और इन तैयारों की ईरान की एयर फ्लीट में शमूलियत यकीनी तौर पर ईरान की फ़ज़ाई क़ुव्वत में इजाफे का सबब बन रहे हैं। और इसके साथ साथ इसराइल के आर्मी चीफ आयल ज़मीर के मुताबिक ये जो S-400 है इसके 2 स्क्वाड्रन ईरान को फराहम किए गए हैं, जिसमें इसराइली आर्मी चीफ के मुताबिक एक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और दूसरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्फहान में नस्ब किया गया है। और उनका ये मानना है कि ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस की तरफ से ईरान को फराहम किए गए हैं, ये मुमकिना तौर पर इसराइल या अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर की जाने वाली मुमकिना कार्रवाई में एक बड़ी रुकावट के तौर पर सामने आ सकते हैं। अब चूंकि ये इंकशाफ, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है, कि इसराइल के आर्मी चीफ की तरफ से सामने आया है, और ये इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इसराइल ये समझता है कि रूस की तरफ से ईरान को दिफाई साजो सामान फराहम किए जाने के बाद ईरान की दिफाई क़ुव्वत में नुमाया इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ ये खबर भी अहमियत की हामिल है कि चाइना की तरफ से भी इस मरतबा ईरान को न सिर्फ भरपूर सपोर्ट एक्सटेंड की गई है, बल्कि हालिया दिनों में चाइना के Y-21 जो कि उनके ट्रांसपोर्टर तैयारे हैं, हैवी एयरलिफ्ट तैयारे हैं, उनकी भी यके बाद दीगरे ईरान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर लैंडिंग की खबरें सामने आई थी। और मुमकिन तौर पर चाइना की तरफ से भी ईरान को ये जो दिफाई साजो सामान है वो फराहम किया गया है। तो इस सूरत हाल में ये सवाल है, और अहम सवाल है, कि ये इंकशाफ जो कि इसराइली आर्मी चीफ की तरफ से सामने आया है, ये किस तरह अहमियत का हामिल है, और ईरान मुमकिना हमले की सूरत हाल पर किस तरीके से रद्द अमल देगा। और ये कि 2025 में लीक होने वाली रूसी दस्तावेज़ात में ईरान के साथ होने वाले दिफाई ताउन और डील्स के बारे में कौन कौन से इंकशाफात किए गए थे। मामला ये है कि इसराइली आर्मी चीफ ने 27 जनवरी को, यानी आज, उन्होंने एक बयान दिया है, और इस बयान में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि उनके पास सबूत मौजूद हैं कि ईरान ने हालिया दिनों में रूस से जो उनके साथ 2025 में डील हुई थी Su-35 के 4 स्क्वाड्रन हासिल करने की, उसमें से पहला बैच रूस की तरफ से ईरान को फराहम कर दिया गया है। और इतलात के मुताबिक 8 Su-35 4.5 जनरेशन तैयारे रशिया की तरफ से ईरान को फराहम कर दिए गए हैं। और इस तरह रूस के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसके भी 2 स्क्वाड्रन्स ईरान की तरफ से वसूल कर लिए गए हैं। अब ये जो एक स्क्वाड्रन होता है जंगी जहाज़ों का, वो अमूमी तौर पर 12 से 24 जहाज़ों पर मुश्तमिल होता है, और ईरानी एयरफोर्स के अंदर जो एक स्क्वाड्रन है वो 12 से 18 जहाज़ों पर मुश्तमिल होता है। अगर 4 स्क्वाड्रन्स मान लिए जाएं तो ये तकरीबन 48 से 72 जहाज़ बनते हैं, जो ईरान के कुल ऑर्डर 48 से 50 जहाज़ों के ऑर्डर से मेल खाते हैं। और ये बात भी अहमियत की हामिल है कि ये जो Su-35 तैयारे हैं, इनकी मौजूदगी माजी की तरह जब जून 2025 में इसराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया था, तो वो ऑलमोस्ट एक वन साइडेड सूरत हाल थी, क्योंकि इसराइली जंगी तैयारे आते थे, इराक पर से प्रवास करते थे, उर्दन की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते थे, और आकर ईरान के ऊपर बमबारी करके चले जाते थे। और ईरानी एयरफोर्स इस सारे मामले पर खामोश तमाशाई बनी रहती थी, क्योंकि ईरान की एयरफोर्स में मौजूद F-14 और मिग जो तैयारे हैं वो अब बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, और वो किसी भी तरीके से एयर इंगेजमेंट के लिए मौजूद नहीं है। ये वजह है कि जून में होने वाली जंग के खात्मे के बाद ईरान के जो उनके वो थे वज़ीर दिफा नासिरज़ादे, उन्होंने चाइना में होने वाली SCO सरबराह इजलास के अंदर
اور SCO وزرائے دفاع کے اجلاس میں شرکت بھی کی تھی، اور ناصر زادے نے اس کے بعد J-10 طیارے بنانے والی جو چائنا کی کمپنی تھی اس کی سائٹ کا وزٹ بھی کیا تھا، اور انہوں نے J-10C طیاروں کے حصول کی خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ چائنا کے وزٹ کے بعد ناصر زادے نے پاکستان کا وزٹ بھی کیا تھا، اور یہاں پر انہوں نے نور خان ایئر بیس کے اوپر اہم پاکستانی فوجی حکام کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی تھیں، اور J-10C طیاروں کے حوالے سے پاکستان سے ان پٹ بھی لیا تھا، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ایرانی پائلٹس کو پاکستان کے اندر ٹریننگ بھی دی جائے، اور اس مقصد کے لیے ایرانی پائلٹس جو ہیں وہ پاکستان آئے بھی تھے۔ چند اطلاعات کے مطابق انہوں نے یہاں پر کچھ ٹریننگز بھی لی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جون میں ہونے والی جنگ کے بعد ایران نے اس بات کی اہمیت کو محسوس کیا کہ کسی بھی بیرونی حملے سے بچنے کے لیے ان کے پاس میزائل ڈیفنس سسٹم اور جنگی طیارے ہونے چاہیے، اور چائنا کے ساتھ چونکہ ایران کا ایک 25 سالہ اگریمنٹ بھی موجود ہے جس کے تحت ایران سے نکلنے والا تیل چائنا خریدے گا، اور اس کے عوض چائنا ایران کو مطلوبہ دفاعی ساز و سامان فراہم کرے گا، اور یہ جو ڈیل ہے یہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور ایران سے جو ہے نکلنے والا تیل وہ تقریباً 90% چائنا ہی خریدتا ہے۔ اسی طریقے سے روس کے ساتھ بھی ماضی میں ایران کی کچھ ڈیلز طے ہوئی تھی جس کے تحت Su-35 طیارے وہ ایران کو فراہم کیے جانے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی جو ایگریمنٹ تھا ایران اور رشیا کے درمیان وہ طے پا گیا تھا۔ اسی طریقے سے 2025 میں روس کی کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لیک ہوئی تھیں، اور ان ڈاکومنٹس کے ذریعے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایران نے 48 Su-35 لڑاکا طیاروں کا آرڈر رشیا کو دیا ہے، جس کی مالیت تقریباً $6.5 بلین بنتی ہے، اور رشیا کی طرف سے یہ طیارے 2026 سے 2028 کے درمیان ایران کو فراہم کیے جانے تھے۔ نومبر 2025 میں مزید لیک سے سامنے آئیں، اور ان سے تصدیق ہوئی کہ پہلے 16 جہازوں کی پروڈکشن جاری ہے رشیا کے اندر، اور 2025 سے 2027 تک یہ جو ڈیلیوری ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی کہ ایران نے MiG-29 کے 1 یا 2 اسکواڈرنز پہلے وصول کی شارٹ ٹرم پوسٹ کے لیے، اور Su-35 کو لانگ ٹرم حل بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ابھی تک 4 سے 8 اسکواڈرنز کی مکمل تصدیق رشیا کی طرف سے سامنے نہیں آئی۔ البتہ رشیا اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک ڈیفنس ایگریمنٹ کے اندر موجود ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت ایران کو مطلوبہ دفاعی ساز و سامان رشیا کی طرف سے فراہم کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ 8 Su-35 طیارے ممکنہ طور پر ایران کو فراہم کیے جا چکے ہیں، کیونکہ یہ جو لیک سے سامنے آئی تھیں اس میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ 16 طیارے اس وقت Su-35 جو ہیں وہ تیاری کے مراحل میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 طیاروں کو تیار کر کے ایران کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو کہ ایران کے لیے ایک ممکنہ بوسٹ کی علامت ہے۔ اب اگر ہم یہ جو ہے چائنا کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صورتحال بھی سامنے آتی ہے کہ چین کی طرف سے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نہ صرف مسلسل جاری ہیں، بلکہ حالیہ دنوں میں یہ جو چائنا کے ٹرانسپورٹر طیارے تھے ان کی ایران کے اندر لینڈنگ کی خبر بھی سامنے آئی تھی، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ چین نے ایران کو HQ-9B ایئر ڈیفنس سسٹم سمیت دیگر ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ جنوری میں رپورٹس سامنے آئی تھیں کہ 16 چینی ملٹری کارگو طیارے Y-20 تہران پہنچے ہیں، جن میں ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس، الیکٹرانک وارفیئر کا سامان اور ممکنہ طور پر اینٹی شپ میزائلز ایران کو فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ ایران کے میزائل پروگرام کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں ایک بہت بڑی مدد تھی، کیونکہ اس کے تحت چائنا نے ایران کو سالڈ فیول کمپوننٹس اور میزائل پروگرام کے حوالے سے دیگر
دیگر پرزہ جات بھی فراہم کیے تھے۔ روس کی طرف سے، چونکہ روس اس وقت یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے، اس کی وجہ سے وہ مطلوبہ جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ مقررہ وقت پر ایران کو ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا، اور اسی ناکامی نے ایران کو چائنا سے رجوع کرنے پر مجبور کیا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چین ایران کا بڑا سپلائر بنتا جا رہا ہے، خاص طور پر تیل کی ادائیگی کے بدلے ہتھیاروں کی ڈیل کے طے ہونے کے بعد۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روس، ایران اور چین اتحاد نہ صرف مضبوط ہو رہا ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر امریکی مفادات پر اثر ڈال رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں وہ موجودہ حالات میں امریکہ کو ایران پر حملے سے باز رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ خبر خود امریکن میڈیا کے ذریعے بھی سامنے آئی تھی کہ سعودی عربیہ اور قطر باضابطہ طور پر امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہیں، اور وہ امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں امریکہ کا ایران پر حملہ یہ فائدے کی بجائے نقصان کا سبب بنے گا، کیونکہ امریکی حملے کی صورت میں ایران کے اندر رجیم چینج کا قطعی طور پر کوئی امکان پایا نہیں جاتا۔